صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ کی اس تیسری آیت میں متقین کے اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ ان کی پہلی صفت یہ تھی کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، بن دیکھے مانتے ہیں۔ آج کے درس میں دوسری صفت کا تذکرہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کو قائم رکھتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا لفظ دیکھیں، قرآن میں جہاں کہیں بھی نماز کے متعلق آیا، نماز کے قائم کرنے کا آیا، اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ، اللہ نے ایک جگہ پہ فرمایا الذین امکناہم فی الارض واقاموا الصلاۃ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ تو نماز کا قائم کرنا یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ نماز اس کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق، اس میں جو شرائط ہیں ان شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے، آداب ہیں ان کی رعایت رکھتے ہوئے، نماز میں جو فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات ہیں ان تمام کی رعایت رکھتے ہوئے نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، اسے کہتے ہیں اقامت صلاۃ۔ اب دیکھیں، یہ اتنی اہم چیز ہے نماز کے قائم کرنے کی دعا کرنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی ہستی جو اللہ کی خلیل ہے، دعا کر رہی اللہ مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ کیا اس سے پہلے وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے، لیکن یہ دعا ہمیں بھی بار بار ضروری ہے۔ اس لیے تو احناف میں امام ابو حنیفہ نے جو قرآن و حدیث سے مسئلہ سمجھا، ہمیں ہر نماز میں حکم ہے ہم اپنے لیے یہ دعا کریں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ ہر وقت یہ دعا، بلکہ علماء لکھتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب نماز کے لیے آئیں تو یہ رٹا لگا کے آئیں، اللہ سے مانگ کے آئیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ میں نماز کے لیے تو جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب میں نماز شروع کروں شیطان آ جائے، نفسانی خیالات آ جائیں، ساری میری نماز خراب ہو جائے، اللہ مجھے صحیح معنوں میں نماز قائم کرنے والا بنا دیجیے۔ ایک بندہ جو نماز گھر میں پڑھ رہا ہے، اب نماز گھر میں پڑھنے والا وہ نماز قائم کرنے والا نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے پڑھ رہا ہے، ہم میں سے کوئی بھی ہے، وہ نماز تو اس کی ہو جائے گی، فرض جو ہے وہ ذمے سے اتر جائے گا، لیکن وہ اقامت صلاۃ پہ عمل نہیں کر رہا، اس کی نماز قائم نہیں ہوئی۔ اسی طرح جو بندہ مسجد میں آ جائے اور اکیلا نماز پڑھ کے چلا جائے، امام کے پیچھے نہیں پڑھا، اب نماز تو اس نے پڑھ لی، نماز اس نے قائم نہیں کی، اقامت صلاۃ نہیں ہے کہ اس نے نماز قائم بھی کر لی۔ کیوں؟ حدیث میں واضح آتا ہے، جو امام کے ساتھ، ایک حدیث میں آتا ہے کہ دو بندے اگر امام اور مقتدی وہ جماعت کرواتے ہیں، وہ چار جو نمازی ہیں الگ الگ نماز پڑھیں ان سے بہتر ہے۔ اسی طرح 8 بندے، اسی طرح جو جماعت کی نماز ہے، ایک میں آتا ہے 27 درجے بڑھ جاتی ہے، جامع مسجد میں 100 گنا بڑھ جاتی ہے، جماعت کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اور ایک بندہ نماز پڑھے اور خشوع و خضوع سے نہ پڑھے، اب اس نے نماز پڑھی تو ہے قائم نہیں کی۔ اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع بھی رکھتے ہیں۔ خشوع یعنی دل میں اللہ کا خوف، اللہ کا دھیان۔ خشوع کا ادنا درجہ یہ ہوتا ہے جب میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں جو لفظ پڑھ رہا ہوں اس کی طرف دھیان دوں کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں، پھر اس سے درجے اوپر ہیں معانی کی طرف دھیان دوں، پھر اللہ کی طرف دھیان دوں، اور اعلیٰ درجہ یہ ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو عبادت اللہ کی اس طرح کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر اتنا تو دھیان کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو خشوع کا اعلیٰ درجہ یہ دھیان کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس سے کم درجہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر اور کم درجے ہیں کہ معانی کی طرف دھیان دیں، کم از کم الفاظ پر تو دھیان دیں، میں جو پڑھ رہا ہوں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو خشوع و خضوع والی نماز اور اخلاص والی نماز، اخلاص کے بغیر پڑھ رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ پڑھنا بھی شمار ہوا کہ نہیں،
اور اگر اخلاص کے ساتھ پڑھیں یہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اخلاص کے بغیر والی ریا والی نماز ہوتی ہے، دکھلاوے والی نماز ہوتی ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے جس نے دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کیا اس نے شرک کیا، اسے شرک خفی کہتے ہیں کہ اس نے شرک کیا۔ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے تو میں بڑی نماز بنا سوار کے پڑھوں، ابو دیکھ رہی ہے، ابو دیکھ رہا ہے، امی دیکھ رہی ہے، جی استاد دیکھ رہا ہے، ساتھ والا دیکھ رہا ہے، کیا کہے گا کیسی نماز پڑھتا ہے؟ اور جب کوئی نہ ہو میں تنہا نماز پڑھوں تو پھر تو کوے کی طرح ٹھونگے مار کے چلا جاؤں۔ اس لیے تو حدیث میں آیا سب سے بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں سے بھی چوری کر لیتا ہے۔ پوچھا گیا حضور وہ کس طرح؟ فرمایا اس کا رکوع سجدہ اچھی طرح سے نہ کرے، یہ نماز میں سے چوری ہے۔ ایک صاحب آئے، آ کے نماز پڑھی، حضور کو سلام کیا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا تو لوٹ جا، نماز دوبارہ پڑھ، نماز تو نے نہیں پڑھی۔ وہ دوبارہ گئے، انہوں نے جا کے پھر پڑھی، پھر آئے حضور سے سلام کیا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جا تو لوٹ جا، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نہیں پڑھی۔ قم فصلی فإنک لم تصلی۔ جب تیسری دفعہ میرے نبی نے یہ فرمایا نا، انہوں نے عرض کیا حضور سکھا ہی دیجیے، مجھے تو ایسی آتی۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے نماز سکھائی، اس میں میرے نبی علیہ السلام نے رکوع کا فرمایا، سجدے کا فرمایا کہ اچھی طرح تسلی سے رکوع کر، اچھی طرح تسلی سے سجدہ کر۔ تو یہ نماز ہوتی ہے۔ اگر ہم جلدی جلدی بھاگم بھاگا والی نماز پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ متقیوں کی دوسری صفت میرے رب نے بیان کی، ایک تو وہ بن دیکھے مانتے ہیں، دوسرے نمبر پر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم رکھتے ہیں۔ اہتمام کے ساتھ پڑھنا، پابندی کے ساتھ پڑھنا، بڑی حفاظت کے ساتھ پڑھنا، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، اہتمام کے ساتھ پڑھنا۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے 5 وقت، اللہ کہتے ہیں میری ذمہ داری میں وہ آ گیا، اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ اہتمام اتنی چیز ہے، اخلاص کے ساتھ پڑھے نماز، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے، اللہ کی طرف دھیان، یہ ساری چیزیں اقامت صلاۃ میں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا قائم کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔